اس سے جو جڑا ہوا سوال ہے جس کے اوپر بہت اہم ہے بات کرنا، وہ ہے زمین کا سوال. اور یہ آج کا ون اکانومسٹ آئی ریلی لائک سجیسٹ کہ لوگ پڑھیں، اور نہ صرف پڑھیں، سن بھی سکتے ہیں آپ یوٹیوب پہ. عاطف میاں ہیں، مطلب کوئی وہ مارکسسٹ بھی نہیں ہے، لیکن ایک بڑے مین اسٹریم اکانومسٹ ہیں. لیکن یہ جو زمین کا سوال ہے اس کے اوپر ویری فیو پیپل کین ٹیک اٹ ایز سیریسلی ایز اٹ از، کہ کیونکہ یہ پاکستان کی جو ترقی، جو لیک آف ڈیولپمنٹ ہے، اس کی ایک بہت بنیادی ہو رہی ہے. ایک تو تاریخی طور پہ یہ کہ پاکستان میں ایگریکلچرل لینڈ ریفارمز نہیں ہوئے، تو اس لیے پاکستان میں ابھی تک ریمنٹس آف فیوڈلزم ابھی تک باقی ہیں. اور یہ آپ کو ہماری سیاست پہ بھی اگر آپ ایک نظر ڈالیں تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ابھی تک آپ کے جو مطلب میجورٹی جو آپ کے لیجسلیٹرز ہیں وہ زمیندار ہیں. وہ اس کے بعد کچھ تاجر ہوں گے اور کچھ اور کوئی ریئل اسٹیٹ کے لوگ ہوں گے، لیکن مین ابھی تک زمیندار ہیں جو ابھی تک ہماری سیاست کے اوپر بھی حاوی ہیں. تو اس کی وجہ سے ایک تو جاگیرداری کے ابھی تک کچھ اسٹرکچرز موجود ہیں کسی حد تک، جو آبویسلی وہ ابھی بھی چینج بھی ہوئے ہیں، لیکن لینڈ انیکوالٹی بہت شدید ہے اور لینڈ لیسنس بھی بہت شدید ہے. تو یعنی پاکستان کے زرعی علاقوں میں 3 کروڑ جو ہیں بے زمین کسان ہیں، جن کے پاس اپنی زمین نہیں ہے، جو کہ شیئر کراپنگ، جو کسی اور کی زمین پہ ٹل کرتے ہیں یا کھیت مزدور کے طور پہ کام کرتے ہیں، جو کہ میجر ریزن فار رورل پاورٹی. اور اس کی وجہ سے جو ہے پاکستان میں پھر اربنائزیشن بھی بہت تیز ہوئی ہے نسبتاً دوسرے ملکوں کے، کیونکہ جب لینڈ لیسنس ہوتی ہے اور لوگوں کے پاس اپنی زمین نہیں ہوتی ٹل کرنے کے لیے تو لوگ شہروں کی طرف آتے ہیں. لیکن کیونکہ لینڈ ریفارم بھی نہیں ہوا تو شہروں میں اس طرح سے کوئی انڈسٹری بھی نہیں بنی. وہ سرمایہ ابھی تک ایک طرح سے نا، زمین کو آپ اس طرح دیکھ سکتے ہیں، ایک میٹافور ہے کہ زمین جو ہے نا، اس کے اندر سرمایہ ایک طرح سے پھنسا ہوتا ہے. اگر آپ اس مطلب اگر آپ چاہیں، اگر ایک جاگیردار ہے، اس کے پاس کوئی 500 ایکڑ زمین ہے اور وہ اس میں سے کچھ ایکڑ کاشت کرتا ہے، کچھ کسی اور کو دے دیتا ہے، کچھ نہیں کرتا، تو اس کا ایک بہت اکثریت جو زمین کا حصہ ہے وہ غیر پیداواری ہے. اس سے کوئی ویلیو نہیں جنریٹ ہو رہی، اس سے کوئی کاشت نہیں ہو رہی، اس پہ کچھ بن نہیں رہا. اس کے اوپر بھی یہ بھی اسٹڈیز ہیں کہ لوگ، اگر آپ کسی کو کرائے پہ زمین دیتے ہو تو وہ اس کو اتنا پروڈکٹیولی استعمال نہیں کرتا جتنا اپنی زمین کو کرتے ہیں. ایشیا کے اندر بھی اسٹڈیز ہوئی ہیں کہ دا بیسٹ وے ٹو ہیو پروڈکٹیوٹی آف لینڈ اس کہ آپ اسمال فیملی فارمز کو فروغ دیں، کہ آپ ہر کسی چھوٹے کسانوں کو چھوٹے فیملی فارمز دیں، جن کے اوپر وہ اپنی زمین کو وہ مینٹین بھی پھر کریں گے، وہ سوائل کو بھی فرٹائل رکھیں گے، وہ سبسسٹنس بھی کر پائیں گے اور پھر وہ مارکیٹ کے لیے بھی کچھ بیچ پائیں گے. یہ ہر جگہ، یہ کوریا میں بھی ہوا، یہ جاپان میں بھی ہوا، یہ ملیشیا میں بھی ہوا، یہ تھائی لینڈ میں بھی ہوا، یہ لاطینی امریکہ کے بہت سارے ممالک میں، آبویسلی چین میں بھی ایک ڈفرینٹ سیکوینس میں، لیکن ایونچولی وہاں بھی جا کے یہی ہوا. دس از جنرلی دا ماڈل آف لینڈ ریفارم دیٹ ٹینڈس ٹو ورک، اور پاکستان میں یہ نہیں ہوا. اور زمینوں کی طرف لوگوں کا آنے کا جو، اور ایک اب ہمارے صرف زراعت کا سوال نہیں بلکہ شہری زمین کا بھی سوال بن چکا ہے کہ پاکستان میں اب شہری لینڈ لیسنس بھی، اربن لینڈ لیسنس بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، ٹو دا پوائنٹ ویئر اباؤٹ 40 to 50% جو ہماری شہری آبادی ہے وہ کچی آبادیوں میں رہتی ہے، جہاں پہ مطلب ان کو اپنی زمین کا کے اوپر کوئی پراپرٹی رائٹس بھی نہیں ہوتے، وہ اس کو خرید و فروخت نہیں کر سکتے. اور جو لینڈ کا سوال خاص کر ایک، اٹس ناٹ جسٹ اے کویسچن آف لینڈ لیسنس اور یا ہوم لیسنس، اٹس آلسو ایک معیشت کا سوال بھی ہے، اکنامک پروڈکٹیوٹی کا سوال بھی ہے، کہ اب ہمارے شہروں کے اندر بھی جو ہیں زمین جو ہے نا ایک کموڈٹی بن گئی ہے. اٹس سم تھنگ جو کہ لوگوں کے لیے ایک جلدی سے ایک پیسہ بنانے کا ایک طریقہ بن گیا کہ آپ کوئی پلاٹس لو، بیریا ٹاؤن میں لو، ڈی ایچ اے میں لو، کسی دوسری ہاؤسنگ سوسائٹی میں لو، آپ اسے بس 5 سال تک 10 سال تک رکھو اور پھر آپ اس کو دگنی تگنی قیمت پہ بیچ کے وہ پیسہ جیب میں ڈال لو. اب اس سارے عرصے میں اگر آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو پیسہ ہے، وہ کیپٹل ہے، اگر آپ نے 1 کروڑ کا پلاٹ لیا ہے تو وہ جو پیسہ ہے وہ جو ہے وہ اس زمین کے اندر پھنس گیا، اس کے اوپر کوئی پیداوار نہیں ہو رہی، اس سے کسی کو روزگار نہیں مل رہا اس کے. اور عموماً لوگ گھر بھی نہیں بناتے نا پاکستان میں. آپ بڑی بڑی اسکیموں میں جائیں تو آدھی آپ کو چیزیں فار مینی ایئرس خالی پڑی رہتی ہیں، کیونکہ لوگ، اٹس مور پروفیٹیبل کہ آپ بس وہ زمین کو ہی اس کی فائلیں بیچو رادر دین کہ آپ اس کو برک اینڈ مورٹر لگا کے خرچہ کرو.
تو لوگ اس زمین کو ہولڈ کرتے ہیں اور بیچتے ہیں، اور یہ بہت بڑے پیمانے پہ ہوتا ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے۔ آج سے 2-3 سال پہلے ایک اسٹڈی ہوئی تھی کہ پاکستان کے جو ریئل اسٹیٹ ایسٹس ہیں ہمارے شہروں کے، اس کی جو ویلیو ہے وہ تقریباً $1.1 ٹریلین ہے۔ مطلب پاکستان کا اینیول جی ڈی پی تقریباً $300 بلین ہوتا ہے، تو اس سے 3-4 گنا زیادہ ہمارے ریئل اسٹیٹ کے ایسٹ ویلیوز ہیں۔ تو دس از اے لاٹ آف منی جو کہ از ناٹ بینگ یوز پروڈکٹیولی، نہ اس سے روزگار جنریٹ ہو رہا ہے، نہ اس سے کوئی آپ کموڈٹی بنا رہے ہو جو ایکسپورٹ ہو سکے، نہ اس سے آپ زیادہ تر سے گھر بن رہے جس سے لوگ کم ہو سکیں۔ ہو یہ رہا ہے کہ بس لینڈ پرائسز بڑھتی جا رہی ہیں، لوگوں کی پہنچ سے باہر ہوتی جا رہی ہیں، اور جو سارا سرمایہ ہے جو کہ اسینشلی اکانومیز رن آن کیپٹل، رائٹ، کہ انویسٹ ہوتا ہے، اس سے کچھ پیداوار ہوتی ہے، اس سے روزگار ملتا ہے، تو وہ سرمایہ جو ہے زمین میں پھنسا ہوا ہے۔ دس از اے میجر پرابلم، اور اس کے بارے میں اب جا کے، ہم تو پچھلے 10 سال سے اس بارے میں بات کر رہے ہیں، لیکن اب جا کے، کیونکہ دس از اسینشلی اے کویسچن آف لینڈ ریفارم، کہ ہمیں لینڈ زمینی اصلاحات کی ضرورت ہے، نہ صرف زراعت میں بلکہ شہروں میں بھی۔ وہ کیا ہے، اور اس سے اور بھی بہت ظاہر ہے اس سے اثرات ہوتے ہیں کہ ایک تو ہمارے شہر پھیلتے جاتے ہیں، اور اس سے انوائرمنٹ پہ بھی مزید سٹریس پڑتا ہے، کہ مطلب فار انسٹنس اگر آپ نے پلاٹوں کی خرید و فروخت کے بجائے اگر آپ کے پاس ہائی رائزز ٹائپ ایک ڈیولپمنٹ ماڈل ہوتا، تو ایک ہائی رائز کو اگر آپ کو پانی لینا ہے اس کے لیے، تو آپ اسی علاقے سے اگر آپ کوئی ایک لائن لگتی ہے تو وہ ایک ہی لائن اس کو ایک ہی بلڈنگ کو سرو کر سکتی ہے، اور اس کے اندر شاید ہزار فیملیز کو آپ سرو کر سکیں۔ لیکن اگر آپ پھیلیں گے تو آپ کا جو ہے اتنے ہی زیادہ واٹر ایکسیس پوائنٹس اور واٹر کو آپ کو واٹر ٹیبل کو اور آپ کو ڈپلیٹ کرنا پڑے گا، اور ظاہر ہے آپ کو درخت کاٹنے پڑیں گے، ڈیفارسٹیشن ہوگی، اور بہت ساری چیزیں۔ ایک تو اکنامکلی بھی بہت زیادہ ہماری فرق پڑ رہا ہے، اور آپ کی جو ہے ایکالوجی کو بھی بہت زیادہ اسٹرین دے رہا ہے۔ تو یہ زمین کا سوال اٹس اے ویری کرٹیکل کویشچن جو کہ ہمیں جس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ بس میں زیادہ تفصیل میں اور نہیں جاؤں گا، ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ جو تیسری جو ایک پہلو ہوتا ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں ہم اپنی پیداواری قوت ایک معیشت کی کیسے بڑھا سکتے ہیں، تو اس میں فائنانشیل سیکٹر جو ہوتا ہے نا، بینکنگ ہے، دیٹس ویری ویری کرٹیکل، کہ کیونکہ اگر آپ نے کوئی بھی فار انسٹنس اگر آپ نے کوئی کاروبار شروع کرنا ہے تو آپ کو ہر ایک کے پاس سرمایہ تو نہیں ہوتا، تو آپ کو کہیں نہ کہیں سے دا پرپز اسینشلی آف اے فائنینشیل آف اے بینکنگ سیکٹر کہ پیداواری کام کے لیے لوگوں کو آپ کیپٹل پرووائڈ کر سکیں، کہ اگر آپ نے اچھا کوئی شروع کرنا ہے، آپ کوئی بنانا چاہتے ہیں کوئی کرسی کی فیکٹری، تو آپ یہ لے لیں کہ اتنے 50 لاکھ روپے لیں، اس سے آپ انویسٹمنٹ کریں، پھر ایونچولی یو گیو اٹ بیک۔ تو یہ ایک فنکشن ایک بینکنگ سیکٹر ایک ڈیولپمنٹل فنکشن ہوتا ہے، اور جو آپ تاریخ دیکھیں اب جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کی، تو ایک تو کیسے ڈیولپ ہوئے، ایک تو ظاہر بات پہلو تھا لینڈ ریفارم کا، پھر دوسرا اس کا ایک بہت اہم پہلو ہوتا ہے کہ وہ اپنا جو بینکنگ سیکٹر ہوتا ہے اس کو ریاست جو ہے بڑے اپنے کلوز کنٹرول میں رکھتی ہے، اور ریاست جو ہے نا مطلب اسٹیٹ بینک کے ذریعے، سینٹرل بینک کے ذریعے انٹرسٹ ریٹس کو چینج کرنے کے ذریعے، لیکن دی آئیڈیا از کہ ریاست ڈٹرمن کرتی ہے کہ اچھا ہمیں کن سیکٹرز کو جو ہے سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے ود لینڈنگ اینڈ ود لونز اینڈ ود کیپٹل، تاکہ یہ سیکٹرز جو ہیں ہماری معیشت کے اندر ایک پیداواری کردار ادا کریں۔ اور جیسے ساؤتھ کوریا کی وہ بڑا ایک فیمس شبولز کا ایگزامپل ہے کہ وہ انڈسٹریز کچھ سلیکٹ انڈسٹریز تھیں، ایونچولی جو ہائی ٹیک انڈسٹریز جو بن گئیں، ہنڈائی ٹائپ، اور ان کے جو کار مینوفیکچررز، اور پھر ایونچولی جو ٹیکنالوجی کمپنیز تھیں، اور ان کو انہوں نے شروع سے سپورٹ کیا کہ آپ کو یہ لونز ملیں گے، آپ نے بس یو ہیو ٹو میک دیز کموڈیٹیز، اور آپ نے انوویٹ کرنا ہے اور پھر ایکسپورٹ کرنا ہے تاکہ پورے ملک کو فائدہ ہو، اور آپ نے لوگوں کو ہائر کرنا ہے۔ تو پاکستان میں جو ہے جو بینکنگ ہے نا، ایک تو ہم نے تو یہ کیا کہ 80s کے بعد سے نجکاری کر دی، آئی ایم ایف کی وہاں پہ، اور یہ ساری پوری جو پالیسیز جو دیتے ہیں ان کا ایک یہ ہمیشہ زور ہوتا ہے کہ آپ بینکنگ سیکٹر کو لبرلائز کر دیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ بیچ دیں، جتنے بھی پبلک سیکٹر بینکس ہیں ان کو نجی ہاتھوں میں کر دیں۔ تو اب ہمارا بلک آف دا بینکنگ سیکٹر ہمارا پرائیویٹائز ہے، تو جب سے ہمارا بینکنگ سیکٹر پرائیویٹائز ہوا ہے تب سے جو لون لینڈنگ ٹو دا پرائیویٹ سیکٹر ہے نا، یعنی کہ جو بزنسز کو لینڈنگ، وہ جو ہے پلمٹ کر گئی ہے، کہ بینکس جو ہیں کسی پیداواری کام کے لیے لون دیتے نہیں ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے اس میں رسک ہے،
اور ریاست ان کے اوپر کوئی زور اس چیز پہ ڈالتی نہیں ہے. اور بینکس کس کو کیا لونز دیتے ہیں؟ اپنی کمائی کس سے کرتے ہیں پاکستان میں؟ حکومت کو لون دینے سے. حکومت کیونکہ اپنا ٹیکس ریونیو پورا نہیں کر سکتی تو وہ بینکوں کے پاس جاتی ہے، اور بینکس جو ہیں بڑی بڑی ہائی انٹرسٹ ریٹس کے اوپر حکومت کو دیتے ہیں. انہیں پتہ ہے گارنٹیڈ ہمیں ملنا ہے، تو مطلب بڑے بینکوں کا مطلب 70-80% لینڈنگ پورٹ فولیو وہ حکومت کو دیتے ہیں. تو جو پروڈکٹیو لینڈنگ ہے، جو معیشت کو چلانے کے لیے ضرورت ہے، وہ ہو نہیں رہی. اور مینوفیکچرنگ کو خاص کر پاکستان کے جو بینکس ہیں وہ لون نہیں دیتے. تو اور اب جو ہے، اور یہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے، یہ بات کر رہی تھی کہ ہم تو بہت زیادہ یہ مطلب بات کرتے ہیں اینٹی امپیریلزم کی. اور تو پی ٹی آئی کی حکومت نے تو جو آخری ہمارے پاس جو ایک ٹول تھا بینکنگ سیکٹر کو ایک ڈیولپمنٹل پرپز کے لیے استعمال کرنے کا، جو اسٹیٹ بینک ہوتا ہے، اس کو بھی جو ہے آئی ایم ایف کے ہاتھ کر دیا. اور آئی ایم ایف کا تو ہمیشہ سے مینٹرا یہی رہا ہے کہ بھائی اسٹیٹ بینک کو تو بس ایک نان ریگولیٹری رول ادا کرنا چاہیے، اور بس آپ بینکس کو ڈٹرمن کرنے دیں. اور یہ بھی مطلب دیز آر باتیں تو کہنے کی بڑی لگتی ہیں کہ بڑی وہ پالیسی پرسکرپشن دے رہے ہیں، لیکن اس کے بڑے سینسٹر مقاصد ہوتے ہیں. کیونکہ آئی ایم ایف کے اور جو بورڈز کنٹرول کرتے ہیں آئی ایم ایف کے، ان کے تو انٹرسٹ میں ہے کہ یہاں پہ پیداواری صلاحیتیں نہ بنے زیادہ، یہاں پہ وہ انڈسٹری نہ بن پائے، تاکہ ہم انہیں سے خریدتے رہیں ساری چیزیں، رائٹ. تو ان کو تو ایک انٹرسٹ ہی ان کا ہے کہ ہمارے اس طرح سے فائنینشیل سیکٹر کو ایک لوکل ڈیولپمنٹل کردار کے لیے اس کو استعمال نہ کیا جا سکے. تو یہ بھی اس حکومت نے، پچھلی والی حکومت نے کر دیا. اس سے جڑا وہ سوال، اور بس میں اس سے اور ایک اور چیز پہ ختم کروں گا، وہ ہے توانائی کا. پاکستان کے اندر ایک انرجی کرائسس تو ایک بہت شدید ہے، آپ ساتھیوں کو پتہ ہے. آج بھی پچھلے تو 2 ہفتے سے تو بالکل ہی ذلیل ہوئے ہیں، میٹنگز بھی نہیں ہو پا رہی، ہر گھنٹے بعد لائٹ جانا شروع ہو گئی ہے. اینڈ دس از اگین سم تھنگ جو ہم ہر 3 سال بعد ادھر ہی پہنچے ہوتے ہیں. لوڈ شیڈنگ کے ایک نئے سلسلے میں بات ہوتی ہے سرکولر ڈیٹ کی، کہ جو پروڈیوسرز ہیں پاور کے، جو توانائی جو بجلی بناتے ہیں، ان کو دینے کے لیے پیسے دینے کے لیے حکومت کو نہیں ہوتے، تو پھر روک دیتے ہیں پروڈکشن کو. تو اس کا بھی تعلق وہی جو ہمارے 80s 90s سے جو اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام جو چلے ہیں اس سے بہت اس کا گہرا تعلق ہے. کہ 90s میں ہم نے ایک نیا انرجی پالیسی آئی، جس کے تحت ہم نے یہ چیزیں بنائی جن کو کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز، آئی پی پیز، جو کہ اسینشلی پرائیویٹ پاور پروڈیوسرز ہوتے ہیں. کہ ریاست جو ہے ان کو انویسٹرز کو بلاتی ہے کہ آپ پاور پلانٹ بنائیں، ریاست جو ہے ان سے بجلی خریدے گی اور آگے لوگوں کو بیچے گی. تو یہ ہم نے ورلڈ بینک کے کہنے پر 90s کے اندر آئی پی پیز قائم کیے، اور وہ ہم نے ریاست نے اتنے، اس کو آپ نااہلی بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ کرپشن بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم نے جو کانٹریکٹس جو سائن کیے وہ اتنے ڈسٹرکٹیو تھے پاکستان کی معیشت کے لیے. ایک تو اس حوالے سے کہ ہم نے ان پروڈیوسرز کو ایک طرح سے کھلی چھوٹ دے دی کہ ریاست ان کو فکسڈ پیمنٹس دے گی، بھلے وہ پاور جنریٹ کریں یا نہ کریں. انہیں ہر سال فکسڈ کیپیسٹی پیمنٹس انہیں کہتے ہیں، کہ پلانٹ کو لگانے کی صرف پیمنٹس، وہ ڈالرز میں، وہ ابھی تک پاکستانی ریاست آئی پی پیز کو ڈالرز میں ہر سال پے کرتی ہے. وہ پیسہ جو پھر عوام سے وہ روپوں میں وصول کرتی ہے. تو یہ ایک فکسڈ کاسٹ ہے جو پاکستانی ریاست کو دینی پڑتی ہے، بھلے وہ پاور پروڈیوس کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں. تو یہ ایک بہت ہی میجر، یہ کلوژن ہی ہے ایک طرح سے کچھ ریاستی اہلکاروں کی پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے جو یہ اس کو بناتی ہے پاسبل. اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر ہم نے لاک ان کر دیا فاسل فیول بیسڈ مکس، مطلب کہ ہمارا جو زیادہ تر بجلی بنتی ہے وہ بنتی ہے تیل سے. یعنی ہم کیا کہتے ہیں، بجائے کہ سولر کو استعمال کریں، بجائے کہ ہائیڈرو کو استعمال کریں، بجائے نیوکلیئر کو، بجائے اور رینیویبل فارمز کو، ہم نے ان کانٹریکٹس کے اندر بہت زیادہ ایمفیسس جو ہے وہ آئل، جس سے مزید اور آپ کا امپورٹ بل. تو یہ بھی ایک پورا ایک انرجی کا ایک کرائسس ہے جس کا تعلق اسی اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ جو ہماری پالیسیز چلتی آ رہی ہیں اس سے ہے. اور پھر جو بہت اہم سوال ہے، آخر میں اسی چیز پہ کروں گا، کہ جو لیبر کا سوال ہے کہ پاکستان میں کہ اسینشلی لیبر پروڈکٹ، اگر جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ پاکستان میں ایک پیداواری بحران ہے، تو پیداواری بحران اسینشلی ہوتا ہے ایک لیبر کا ہی بحران ہے، کیونکہ پیداوار تو انسان ہی کرتا ہے نا. لیبر ورکر ہوتے ہیں، وہ چیزیں بناتے ہیں، وہ معیشت میں کام کرتے ہیں.
تو پاکستان میں جو لیبر پروڈکٹیوٹی ہے، یعنی کہ ایک سال میں ایک مزدور کیا کتنی پیداوار کرتا ہے، تو وہ بھی اسٹیگننٹ ہے. تو ایک طرح سے مطلب اگر ایک سال میں اگر ایک پاکستانی مزدور کوئی $4,000 کی مصنوعات بناتا ہے، کموڈیٹیز ورتھ $4,000، تو وہی مزدور انڈیا میں اگر ہوگا تو وہ $12,000 کی ایک سال میں بنا رہا ہوگا. وہی کموڈیٹی کی اگر ہم بات کریں، بنگلہ دیش میں بھی اتنا ہی ہوگا اور ممالک میں بھی اتنا ہی ہوگا، اس سے بھی بلکہ بہت زیادہ ہوگا. تو ایک طرح سے وی ہیو ویری لو لیبر پروڈکٹیوٹی، اور گرو بھی نہیں کر رہی. پچھلے 10-15 سالوں میں فار انسٹنس چین کی لیبر پروڈکٹیوٹی پچھلے 10 سال میں بڑھی ہے کوئی 8% پر اینم، تو پاکستان کی بڑھی ہے 1% پر اینم. تو مطلب ہمارے جو نیبرز ہیں وہ ہمیں، انڈیا کی اس طرح سے بڑھی ہے 5% پر اینم. تو ہمارے جو نیبرز ہیں وہ ہمیں ان ٹرمز آف پروڈکٹیوٹی بھی آؤٹ اسٹرپ کرتے جا رہے ہیں ہر سال. تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ایک تو بنیادی طور پہ a worker can only be as productive as the skills and the abilities and the capacities that he has. ٹھیک ہے، تو بنیادی طور پہ اٹس اے کویسچن آف کہ ہم نے اپنے عوام میں، اپنے ورکرز میں کتنا انویسٹ کیا، ان کی تعلیم میں، ان کی صحت میں، ان کی سوشل سیکیورٹی میں، ان کی سوشل ویلفیئر میں. کیونکہ اگر ایک مزدور ہے جو انڈر پیڈ ہے، جو کہ جب بیمار ہوتا ہے تو اس کو 4 لاکھ روپے کا لون لینا پڑتا ہے، جو کہ اگر اس کو کوئی معاشی مشکل پڑ جائے تو اس کو کوئی جگہ نہیں ہے جہاں سے اس کو کوئی مل سکتا ہے، کوئی سپورٹ مل سکتی ہے، تو وہ آپ کا کوئی اتنا ایک پروڈکٹیو ورکر نہیں ہوگا. اور اس کے اوپر بے تحاشا اسٹڈیز ہیں کہ پروڈکٹیوٹی ڈٹرمن ہوتی ہے آپ کی ویجز سے، کہ اگر آپ جو ہیں آپ کو سفیشینٹلی ابو سبسسٹنس لیول ویج مل رہی ہے، ورکنگ کنڈیشن سے کہ کن حالات میں آپ کام کر رہے ہیں، آپ کو بالکل ہی رگڑا دیا جا رہا ہے یا آپ کو کوئی لیجر ٹائم بھی مل رہا ہے، آپ کر بھی رہا. اسی لیے اب دنیا بھر میں بات ہو رہی ہے کہ اگر آپ لیبر پروڈکٹیوٹی بڑھانا چاہتے ہیں تو ورکنگ ویک کو 5 سے کم کر کے 4 ڈیز پر ویک کر دیں، اس سے عموماً پیداواری قوت بڑھ جاتی ہے. تو پاکستان میں ان تمام فیکٹرز کے اوپر ہم بالکل ہمارے لائک، ویسے آپ طالب علم سارے جانتے ہوں کہ ہمارے کوئی 2 کروڑ بچے، 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، دا سیکنڈ ہائیسٹ نمبر ان دا ورلڈ. ہماری جو اینیول اسپینڈنگ ہے ہائر ایجوکیشن پہ، اٹس سم تھنگ لائک 0.1% آف GDP امانگس دا لوسٹ ان دا ورلڈ. جو ہم پاکستان میں ایک بہت سیریس نیوٹریشنل کرائسس ہے، کہ مطلب ہماری تقریباً آئی تھنک 50% ہماری جو آبادی ہے وہ سٹنٹنگ کا شکار ہے، یعنی کہ وہ اپنی جو ان کا ایوریج ہائٹ اور ویٹ جو ہونا چاہیے اس سے کہیں کم ہے، جس سے آپ کا بہت فرق پڑتا ہے آپ کی برین ڈیولپمنٹ پہ بھی، آپ کی ایبلٹی ٹو ورک پہ. ایک اسٹڈی ہے کہ پاکستان کی جو انڈر نیوٹریشن کی جو اکنامک لاس سالانہ ہمیں ہوتا ہے، دیٹ سم تھنگ لائک $7.6 بلین ایوری ایئر ہم اس کو لوز کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ سوال اوبیسلی ایک نظریاتی سوال بھی ہے کہ جو سوال ہے پروڈکٹیوٹی کا سوال، اس کا بہت گہرا تعلق ہے کہ آپ کا آپ کی ذہنی ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے نا. کہ اگر ایک فار انسٹنس ایک ورکر ہے، اس نے PhD کی ہوئی ہے، اور وہ اگر کسی ایک ٹیک انڈسٹری میں کام کرے، اور ایک ہے جس نے صرف BA کیا ہوا ہے یا FA کیا ہوا ہے، تو اوبیسلی ان کی پروڈکٹیوٹی میں کافی فرق ہوگا، وہ جو کچھ بنا سکتا ہے. تو اور اس کا پھر بہت زیادہ گہرا تعلق سائنس سے بھی ہے کہ سائنٹیفک تھنکنگ، اگر آپ سائنس میں اور جو R&D کی بات ہوتی ہے نا، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ جس کی بات کی جاتی ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اف یو انویسٹ ان سائنس، چانسز آر کہ کچھ سالوں بعد جن سیکٹرز میں آپ نے انویسٹ کیا وہاں پہ پروڈکٹیوٹی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ دین یو انوویٹ اینڈ نئی ٹیکنالوجیز ڈیولپ ہوتی ہیں، اینڈ دین یو کین میک دا سیم تھنگ ان مچ لیس ٹائم وتھ مچ لیس ایفرٹ. تو پاکستان کے اندر اوبیسلی دیر از دس، اٹس ناٹ جسٹ کہ سائنس کے اندر انڈر انویسٹمنٹ ہے، وی آر اینٹی تھیٹیکل ٹو سائنس. مطلب ہمیں بچپن سے ایک اینٹی سائنٹیفک تھنکنگ انکلکیٹ کی جاتی ہے ہمارے کریکولم کے اندر، ہمارے پیڈاگوجیکل میتھڈس کے اندر. یعنی کہ ایک بیسک ٹینٹ آف سائنس ہوتا ہے کہ سوال پوچھنا کی صلاحیت ہونا، کہ آپ کویشچن کر سکو پچھلی کسی تھیوری کو اور پھر اس کو ری ٹیسٹ کرو. تو ہمارا پورا تعلیمی پیڈاگوجی ہے ہی روٹ لرننگ اور نان کرٹیکل تھنکنگ پر بیسڈ. تو دیز تھنگز آر، اب اس میں بات تو ہوتی ہے عموماً جب ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں، بٹ دیز تھنگز ہیو اکنامک امپلیکیشنز. مطلب یہ ایک ایکسیڈنٹ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر اتنی زیادہ سوچ کے اوپر قدغن ہے، چاہے وہ بلاسفمی کے چکر میں ہو، چاہے وہ نیشنل سیکیورٹی کے معاملے میں ہو، ریاست کے حوالے سے ہو، سیکٹیرین ایشوز پہ ہو، ایتھنک ڈسکرمنیشن کی بات ہو.
اتنی زیادہ ریسٹرکشنز ہیں. اٹس ناٹ این ایکسیڈنٹ کہ ریسٹرکشنز ہیں اور ہم اتنے اکنامکلی اسٹیگننٹ ہماری معیشت بھی ہے. دیز آر ڈائریکٹلی کنیکٹیڈ. تو یا اینڈ دین لیبر سے جڑا ہوا جو اس کا ایک بہت اہم پہلو ہے از آبویسلی ویمنز اکنامک پارٹیسپیشن. مطلب ایک بہت ویتنام ایک بہت اس میں اچھی مثال ہے کہ آج سے 30 سال پہلے پاکستان اور ویتنام کا GDP پر کیپٹا تقریباً سیم تھا, اور اس دوران اور اب ویتنام جو ہے اٹس لائک 5-6 ٹائمز پاکستان GDP پر کیپٹا, اینڈ وہ مطلب انکریزنگلی آؤٹ اسٹرپ کرتا جا رہا ہے, اور ہر ڈیولپمنٹ انڈیکیٹر میں ہم سے بہت آگے ہیں. اینڈ ون آف دا کی ڈفرینسز ان ویتنامز اکانومی ان پاکستان اس کے پاکستان میں فیمیل لیبر فورس پارٹیسپیشن, یعنی کہ دا پرسنٹیج آف ویمن ہو آر ان جو ایڈلٹس ہیں جو ورکنگ فورس کا لیبر فورس کا حصہ ہو سکتی ہیں لیکن اس میں حصہ لے رہی ہیں از 22%. So 22% of the potential female labor force is actually working in the labor force, گھر سے باہر. ویتنام میں that same number is 74%. So it's like ایک آپ مطلب it's almost like کہ آپ اپنی معیشت کے تقریباً 55% کے اوپر آپریٹ کر رہے ہیں کہ like literally 45% of your labor force is out of the labor force and they are essentially economic dependents ہیں وہ اور لوگوں کی لیبر کے اوپر. ظاہر ہے ایک طرح سے اینڈ دیٹ obviously leaves women much worse off کیونکہ they are in a position where they can be exploited. وہ فری لیبر کرتی ہیں ساری زندگی گھر میں, جس کو کوئی ویلیو اس طرح سے اکانومی میں اس کو ڈاکیومنٹ نہیں ہوتی, نہ ان کو کوئی اس کے مرات ملتے ہیں, اور ان کے ہر انڈیکیٹر کے اوپر. تو اب فار انسٹنس بنگلہ دیش میں فیمیل لیبر فورس پارٹیسپیشن از 52% اور سم تھنگ, اینڈ اف یو لک ایٹ ایوری انڈیکیٹر بنگلہ دیش کا خواتین کا, اف یو لک ایٹ female life expectancy, Bangladeshi women live 8 years longer on average than Pakistani women. If you look at female income, employment, if you look at کیا کہتے ہیں maternal mortality, تقریباً پاکستان کی بنگلہ دیش سے دگنی زیادہ ہے the number of women who die at child birth every year. If you look at under 5 mortality, پاکستان 2 سے 3 گنا زیادہ ہے بنگلہ دیش. کیونکہ and all of these have to do with women's well-being. If you're healthy, if you have access to health and education and ساری چیزیں, تو then you will be able to live better and fuller lives. اور اس کا ظاہر لٹریسی ریٹ سے بھی تعلق ہے. پاکستان is one of the lowest female literacy rates in the world. 48% جو ہے ہماری فیمیل پاپولیشن illiterate ہے. And then obviously there's questions of patriarchal norms کے تقریباً ایک اسٹڈی تھی کہ 40% of women who don't work outside the house say it's simply because ان کے میل فیملی ممبرز الاؤ نہیں کرتے. اور اس کے علاوہ بھی ایشوز ہیں, پبلک ٹرانسپورٹ کے ایشوز ہیں, ہراسمنٹ کے ایشوز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے نہیں کر پاتی, بٹ دس از دا مین ایشو. سو آئی مین سو دیز آر سم آف دا تھنگس. میں بریفلی کیونکہ سوال یہی تھا کہ کیا جو ہے آلٹرنیٹیوز کیا ہیں, تو ظاہر تفصیل میں تو بہت جا سکتا ہوں. ہم نے اس کے اوپر ایک پیپر لکھا ہے, آئی ڈونٹ نو اگر جمیل نے شیئر کیا آپ ساتھیوں کے ساتھ, لیکن اف ناٹ یو کین گو اینڈ ریڈ اٹ. اٹس این اوپن سورس اویلیبل ہے, جس میں ہم نے آلٹرنیٹیوز ٹو نیو لبرلزم کی بات کی ہے. تو لیکن موٹی لائک جسٹ ٹو گیو یو سینس کہ ایک تو اٹس مور اباؤٹ کہ ہمیں کن چیزوں کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے جو کہ ان معاشی مسائل کا حل کر سکتی ہیں, کیونکہ کوئی شارٹ ٹرم حل نہیں ہے. دیز آر ویری لانگ ٹرم روٹیڈ اسٹرکچرل پرابلمس. تو ایک تو کہ ہمیں اپنی ریاست کے بارے میں سوچنا ہے. یو کین ناٹ ہیو اے ریاست جس کا پرائمری ریزن فار بینگ نیشنل سیکیورٹی ہے اور وہ ریاست پھر معاشی ترقی بھی کرائے گی. دنیا میں ایسا کوئی ایگزامپل نہیں ہے. ہیں تو ہمارے سے بدتر ملک اس طرح کے ہیں, لیبیا جیسے, سوڈان جیسے, جو کہ سول وارز کے اندر پہنچ چکے ہیں بیکاز آف دیٹ سیم کائنڈ آف سیکیورٹی اورینٹیشن. obviously افغانستان از این ایگزامپل آلسو. لیکن تو ہمیں ایک اس نیشنل سیکیورٹی رینٹیئر اسٹیٹ سے اپنا ریاست کا تصور اور اس کے اسٹرکچر, اس کے قوانین, اس کا ایک پورا جو ڈیسیجن میکنگ کا جو طریقہ ہے اس کو ہمیں تبدیل کرنا پڑے گا ٹورڈز ڈیولپمنٹ ماڈل, وچ مینز اس کی بہت ساری امپلیکیشنز ہیں کہ مطلب آپ کی جو معاشی اور جو آپ کی کنسیڈریشنز ہیں دے نیڈ ٹو ٹیک پریسیڈنس اوور نیشنل سیکیورٹی. سو وچ فار انسٹنس مینس کہ آپ کو یو نیڈ ٹو فگر آؤٹ ویز کہ ہمیں اپنے ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے. ون آف دا ایزیسٹ ویز آف وچ از کہ آپ ریجنل ٹریڈ کریں, ریجنل ٹریڈ انٹیگریشن کریں, جو کہ ہم کر نہیں پاتے اپنے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے. اور دوسرا
ریاست کی اورینٹیشن چینج کرنے کا یہ بھی مطلب ہے کہ اٹس اباؤٹ دا ڈیموکریٹائزیشن آف دا اسٹیٹ ایز ویل، کیونکہ جو یہ رینٹیئر ریاست کا ایک یہ بھی پہلو ہوتا ہے کہ ریاست ملک کو اندر بھی اسی طرح چلاتی ہے کہ بجائے کہ کوئی کہ اپنے وسائل کو پروڈکٹیولی ڈیولپ کرے، کہ مطلب آپ کے پاس زمین ہے، آپ کے پاس قدرتی وسائل ہیں، آپ ان کو کسی طرح لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال میں لائیں، ہماری ریاست جو ہے ہائیسٹ بیڈر کو وہ چیز رینٹ آؤٹ کر دیتی ہے. سو فار انسٹنس آل اے بیریا ٹاؤن، آل آف دیز ریئل اسٹیٹ انٹرپرائزز، اسینچلی ریاست نے بندر بانٹ کی ہے زمین کی اور ان بڑے بڑے ڈیولپرس کو دے دیے کہ آپ ان کو ڈیولپ کریں. دیٹس واٹ دا پاکستانی اسٹیٹ ڈز انسٹیڈ آف ڈیولپنگ دیٹ انفراسٹرکچر. مطلب بیریا ٹاؤن میں آپ جا کے دیکھیں تو انفراسٹرکچر وہاں کا سارا کچھ، وہاں کی سڑکیں ہیں، وہاں کی لائٹیں، وہاں کا سب کچھ، پانی کا نظام وہ بنا رہے ہیں، بیریا ٹاؤن خود بناتا ہے rather than the state doing. تو state has sort of abdicated its responsibilities to the state، اور جہاں پہ اس کی اپنی ذمہ داری بچ گئی ہے اس کے پاس کوئی کیپیسٹی نہیں رہی اس کے اوپر اس کو پوری کرنے کی. تو یہ اورینٹیشن بدلنے کی ضرورت ہے، اینڈ دس ول ناٹ چینج آبویسلی جب تک یہ جو وسائل کا کنٹرول ہے یہ ان چند افسران سے لے کے نچلی سطح تک منتقل نہ کیا جائے. سو فار انسٹنس کہ ہمارے شہروں کی ترقی کیسے ہوتی ہے، کون سی اسکیمیں بنتی ہیں، یہ کوئی بیٹھ کے کسی کو جی ایچ کیو میں یا کسی سی ڈی اے میں کسی کو بیٹھ کے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ لوکل سطح پہ لوگوں کو، جیسے باہر کے ممالک میں ہوتا ہے، دیز آر لوکل ڈیسیجنز جو کہ عوام کو لوکل گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کے تحت لینے کی ضرورت ہے. ہاں، پھر دوسری اہم چیز ہے کہ ہمیں بیسکلی وی نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ ایک سسٹینیبل انڈسٹریلائزیشن کا ایک ماڈل، کہ ہمیں دیر از نو ادر آلٹرنیٹیو ٹو اٹ. فرق اب صرف یہ ہے کہ ہم 21ویں صدی میں ایکالوجی کا سوال بھی اتنا ہی اہم ہو گیا، تو ہم وہ 20ویں صدی کے فاسل فیول بیسڈ انڈسٹریلائزیشن ماڈلس کی طرف نہیں جا سکتے کہ ہم بالکل ایک آئل بیسڈ اکانومی کے اوپر ہم فیکٹریاں لگائیں، بٹ وی نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ پروڈکٹیو ماڈلز جو کہ ایک نیا فیول مکس استعمال کریں، جو ایک سسٹینیبل انرجی کے اوپر بیسڈ ہوں. لیکن جو اہم چیز جو اس ماڈل کی ہونی چاہیے کہ اٹ نیڈس ٹو پرووائڈ امپلائمنٹ، اٹ نیڈس ٹو جنریٹ پروڈکٹیو امپلائمنٹ، جو کہ جس کے اندر لوگ کو گینفل امپلائمنٹ مل سکے، بجائے جو آج جس طرح کے حالات میں لوگ ہیں، وچ از اسینشلی کہ 80% ہماری جو لیبر فورس ہے اور مور از ان دس کانسٹنٹ اسٹیٹ آف پریکیرٹی، یعنی ایک انسیکیورٹی ہے کہ دیر ان دی اسٹیٹس آف انفارمل امپلائمنٹ، کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس 6 مہینے کے بعد کوئی روزگار ہوگی یا نہیں ہوگی. یو کانٹ انویسٹ فار دا فیوچر، یو کانٹ پلان فار دا فیوچر، اینڈ اے لارج پارٹ آف دس ہیز ٹو ڈو ود دا فیکٹ کہ وی ہیو اے ویری ڈی انڈسٹریلائزڈ اکانومی ویئر کوئی سسٹینیبل سورسز آف امپلائمنٹ نہیں ہے. اینڈ دین دس آلسو ہیز ٹو ڈو ود کیپٹل ایکسپینڈیچر. کیپٹل ایکسپینڈیچر اس کو کہتے ہیں جو کہ ایک تو ہوتے ہیں ریاست کی کرنٹ ایکسپینڈیچر، آپ لوگوں کو تنخواہیں دینی ہوتی ہیں، آپ نے لوگوں کو آپ نے اسکول چلانے ہیں، آپ نے بیسک سروسز پرووائڈ کرنی ہیں. ایک ہوتے ہیں کیپٹل انفراسٹرکچر وچ از بیسکلی لارج اسکیل انویسٹمنٹس ان انفراسٹرکچر، ان انرجی، ان چیزوں میں جو کہ آپ کی اوور آل اکانومی کو بینیفٹ کریں گی. تو اگر آپ نے ایک ترقیاتی بیس بنانی ہے معیشت کی، تو دا اسٹیٹ نیڈس ٹو انویسٹ ان دوز سیکٹر other than instead of what the state is doing right now, which is outsourcing all of these things to the private sector. چاہے وہ انرجی ہو، انرجی پروڈکشن ہو، چاہے وہ ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ ہو، چاہے وہ روڈ ڈیولپمنٹ ہو، all of this right now is currently being done by the private sector. So but ultimately what this needs is کہ we need our rulers to think of، اور یہ میں ابھی نئی حکومت آئی ہے ان کو بھی یہی سوچنے کی کوشش کر رہے ہوں کہ how are you going to develop the productive capacities of this economy and essentially move capital away from یہ جو غیر پیداواری شعبے ہیں، ریئل اسٹیٹ، لینڈ اسپیکولیشن، ریٹیل، malls, other kinds of services, towards sectors that actually provide sustainable employment to people. پھر obviously ایک فائنانسز کا جو بہت گہرا سوال ہے، اس کے بغیر بھی کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ essentially Pakistan has one of the lowest tax to GDP ratios in the world. Like we collect 9% of our GDP in taxes. زیادہ تر جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں something like 20 to 25%. اور ہمارا جو ٹیکس مکس ہے that's obviously very کہ مطلب ہمارا جو ریونیو جو ریاست جنریٹ کرتی ہے اس میں سے تقریباً 75% ہم انڈائریکٹ ٹیکسز سے، یعنی کہ جو عام مصنوعات پہ، روزمرہ کی چیزوں پہ جو آپ ٹیکس پے کرتے ہیں، پٹرول پہ ہو گیا، گروسریز پہ ہو گیا،
تو ان سے ہم کر رہے ہیں وچ از اے ویری ریگریسو ٹیکس جو کہ ہر شہری کو چاہے آپ بالکل آپ کی آمدن بھی نہ ہو آپ کو دینا پڑتا ہے. اور جو میجر سیکٹرز ہیں ریئل اسٹیٹ ہوگی, ایگریکلچر ہوگی, یہ انرجی, بینکنگ, ان کے اوپر جو ہے ٹیکس کی شرح بہت کم ہے. تو یہ پورا ری اورینٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ڈائریکٹ ٹیکسز کی طرف ایک موو ہونی چاہیے وچ آبویسلی نیڈس ٹو ٹارگیٹ 1%. ایک اسٹڈی ہوئی تھی کچھ عرصے پہلے, میں نے بھی ایف پی آر میں جو کام کیا تھا وہ اسٹڈینگ دس کے ایوری ایئر جو پاکستان کو ٹیکس ایگزیمپشن سے جو نقصان ہوتا ہے نا, جو میجر بڑی بڑی انڈسٹریز کو اور اس طرح کے خاص کر فار انسٹنس یہ جو شوگر انڈسٹری ہے, اس طرح کی جو پیراسٹیکل انڈسٹریز ہیں کیونکہ وہ اس لیے اتنی پاورفل ہیں کیونکہ ہر پارٹی کے اندر کوئی شوگر بیرن بیٹھا ہے. نواز شریف کی بھی ملے ہیں, جہانگیر ترین کی بھی ملے ہیں, رحیم خان کی بھی ملے ہیں, زرداری کی بھی ہیں. تو جو اس طرح کی انڈسٹریز کو جو ٹیکس ایگزیمپشنز ملتی ہیں, ناٹ جسٹ شوگر بٹ ادرز ایز ویل, وہ تقریباً $10 بلین کا سالانہ پاکستان کو ان کا نقصان ہوتا ہے. اینڈ ٹو پٹ دس انٹو پرسپیکٹیو, ہمیں آئی ایم ایف سے جو ہم نے ابھی لون لیا تھا وہ فار 5 ایئرز ہم نے $5-6 بلین کا لیا تھا. تو ایون ایف یو ور ٹو میک اے فریکشن آف دیز ایگزیمپشنز, تو آپ کو بار بار نہ جانا پڑے ان کے پاس. تو ہاں, تو یہ ایک تو وی نیڈ ٹو اوور ہال دا ٹیکس سسٹم. اینڈ آبویسلی اس کا ایک بہت بڑا پہلو ایکسپینڈیچرز میں آپ جاتے ہیں وچ از آبویسلی جو ڈیفینس کا جو آپ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے وچ از ویری نان پروڈکٹیو ہیڈ وچ ٹیکس اپ سم تھنگ لائک 3,000 کھرب روپے سالانہ. اینڈ اس کو بھی وی نیڈ این آڈٹ آف اٹ if nothing else to figure out what we can reduce. And then one of the key questions again کہ ہمیں we need land reform. There's no way around this. And essentially ہمیں ایک تو بات یہ ہے کہ whatever remnants of feudalism جو رہ گئے ہیں زراعت میں توڑنے کی ضرورت ہے. Large massive feudal farms are inefficient and they are not good for productivity, or they are not good for income distribution. They are not good in any way. So we need to move towards like a small farm, family farm based model with the possible sort of addition of like cooperatives to allow family farms to scale up production working with each other. اور یہ ظاہر ایک بہت یہ land reform has been off the agenda for a very long time, but it's essentially I think it's very critical. اب واپس اس پہ بات ہونی شروع ہو گئی ہے. So this is something we need to talk about. And as far as جو ہمارے شہر کے کنسرن ہیں, جو ہم پروپوزل جس کی وجہ سے بات کر رہے ہیں وہ ہے اٹس کالڈ اے لینڈ ویلیو ٹیکس. کہ ہمارے شہروں کے اندر وی نیڈ ٹو میک اٹ ویری ایکسپینسو ٹو ہورڈ لینڈ. ہورڈنگ لینڈ از ون آف دا ورسٹ تھنگس پاسبل فار پاکستان اکانومی, اینڈ اٹس لائک کازنگ بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے اس کو معیشت کا. سو اسینشلی یہ شاید سب سے مشکل کام ہو کرنے والا, کیونکہ آئی مین اس کا مطلب ہے آپ کو ملک ریاض جیسے لوگوں کے سامنے کرنا پڑے گا, اینڈ ایوری سنگل پارٹی از ان ہز پاکٹ. بٹ نن دا لیس دیر از نو ادر وے اراؤنڈ اٹ. اگر آپ نے کوئی معیشت کا پہیہ چلانا ہے تو یہ جو لینڈ ہولڈنگ کا اور لینڈ اسپیکولیشن کے اوپر آپ کی جو $1 ٹریلین کی ایسٹ ببل بنی ہوئی ہے, اس کو برسٹ کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ وی نیڈ ٹو موو دیٹ کیپٹل. سو اے لینڈ ویلیو ٹیکس از اسینشلی اے ٹیکس وچ ول ٹیکس دی ان امپرووڈ ویلیو آف دا لینڈ. اگر آپ نے بنانا ہے گھر, تو ابھی فار انسٹنس پاکستان کا پراپرٹی رجیم ہے بڑا فلیٹ رجیم ہے, یہ گھر ہے زمین کے درمیان ڈفرینشیٹ نہیں کرتا. تو اگر آپ گھر بنا رہے ہیں, رہنے کے لیے آپ نے بنانا ہے, ویل اینڈ گڈ, نہیں کرنا چاہیے ٹیکس. دس از ایک بڑا ایک پروڈکٹیو, ہر ایک انسان کو گھر چاہیے ہوتے رہنے کے لیے. لیکن اگر آپ نے 4 پلاٹوں کی فائلیں رکھی ہوئی ہیں کہ آپ اس کو 4 سال بعد بیچو گے اور بغیر کسی پیداواری کام کیے ہوئے اس کے آپ کیپٹل گینز کرو گے, تو اس کو آپ کو بے تحاشا ٹیکس اس پہ لگانا چاہیے. ٹیکس آل دا کیپٹل گینز اوے, 10% چھوڑ دیں بھلے. اس معاملے میں تو آئی تھنک کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. اور اگر ہم 80%, 90% کی بات کریں گے تب یہ جا کے شاید 30% پہ جا کے کوئی راضی ہوں. تو ایک لینڈ ویلیو ٹیکس از بہت ایک کرٹیکل چیز ہے. اینڈ دین اس کا پورا زمین کا جو سسٹم ہے نا, اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. آج کل ہماری زمین کے فیصلے GHQ, CDA, یہ چند بیوروکریٹ بیٹھ کے کرتے ہیں. تو زمین نیڈس ٹو بی ٹیکن آؤٹ آف دیئر ہینڈز اینڈ پٹ ان دا ہینڈز آف لوکل گورنمنٹ. جیسے تمام مہذب معاشروں میں ہوتا ہے کہ لوکل گورنمنٹ ڈیسائیڈ کریں, وہاں پہ لوگ الیکٹ ہوں اور فیصلہ کریں اچھا ہمیں کیسے ترقیات, ہمیں کیا اپنے لوکل شہر میں, اپنے قصبے میں, قبیلے میں, ٹاؤن میں ترقی کرنی ہے. یہ زمین کس لیے استعمال ہونی چاہیے, زراعت کہاں ہونی چاہیے, سروسز کہاں ہونی چاہیے, انڈسٹری کہاں لگنی چاہیے, سڑکیں کہاں بننی چاہیے. دیز ڈیسیجنز شوڈ ناٹ بی میڈ بائی دیز BS-19 کے بیوروکریٹ سٹنگ
deciding for the entire country. اس کے بعد obviously just جو لیبر اور ہیومن کیپٹل کا سوال ہے, we need to increase spending on education, particularly higher education. ہمیں we need to prepare our students for the digital age, which essentially means math, science and STEM education. Like اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے, and that is not simply about getting the teachers to teach that چھاپا ہو curriculum, but it's essentially about inculcating critical thinking. آپ کو بچپن سے تو بچوں کو سوال کرنا اور سوچنا سکھانے کی ضرورت ہے, so that they will grow up to be innovators and thinkers and actually lead to and create things which will make your economy a productive and competitive one. And sadly ابھی جو پچھلی حکومت نے جو کیا ہے, we're moving in the opposite direction, we're shutting down even جو کچھ سوال کرنے کی جو گنجائش تھی. اینڈ پھر اس کے علاوہ جو پوری بات تھی کہ ورکرز ویل بینگ, یو کین ناٹ ہیو اے پروڈکٹیو لیبر فورس جب تک یور ورکرز آر ناٹ ٹیکن کیئر آف. ان پاکستان اس معاملے میں ویئر امنگ دا ورسٹ ان دا ورلڈ. ہماری یونینائزیشن ریٹس آر لیس دین 2%. جو بار بار عمران خان بات کرتا آ رہا تھا ویلفیئر اسٹیٹ بنانے کی, ہاؤ کین یو ہیو اے ویلفیئر اسٹیٹ وین یو لیس دین 2% آف یور لیبر فورس ہیز یونین. Welfare states are built upon the contributions of unionized labor forces. Like there is no welfare state in the world جہاں پہ unionization rates are less than 60-70%. اینڈ انہی کی contributions کی بیس کے اوپر ان کے جو سارے امرات ہوتے ہیں, چاہے پبلک ایجوکیشن ہو, پبلک ہیلتھ ہو, سوشل سیکورٹی ہو, پینشنز ہوں, وہ ساری that you need a strong unionized workforce that is the backbone of welfare states. And you need to ensure کہ ریاست اس لیبر فورس کی رائٹس کو, ان کے ورکنگ کنڈیشنز کو پروٹیکٹ کر رہی ہے اور انشور کر رہی ہے کہ ان کو صحیح کنڈیشنز مل رہے ہیں کام کرنے کی. اینڈ دین اٹس آلسو اباؤٹ obviously لیبر فورس کی بات, یو نیڈ ٹو گیٹ ویمن ان دا لیبر فورس. پاکستان میں اب ایون دو something like I think 55 to 60% of جو یونیورسٹی پاپولیشن ہے that is now female, and women are outperforming men in many educational disciplines. لیکن وہ جو آئی تھنک سم تھنگ لائک وہ جو ہائر ایجوکیشن تک جو خواتین پہنچتی ہیں, سم تھنگ لائک 20 to 30% or less of them are actually entering the labor force, and this is a major issue. And obviously this is not again something that can be switched overnight. I mean this is why movements like Aurat Azadi March are important, because we need to change mindsets around this. You need to be able to make people think it's okay for women to be able to work, اور ان کو اعلیٰ تعلیم کے لیے بھی جانا, and that's the only way you're literally going to unlock half of the potential of your economy. And then obviously making workplaces safe for women, making laws that ensure protection against harassment, ensuring credit and directed towards women. Obviously, and for instance things like the income support program, ان کی ایویلویشن میں صاف نظر آتے تھے, if you provide women with capital and you provide them with a basic level of income, they will do much more for the well-being of their families and themselves than if you were to give the same money to men. So targeting social assistance to women works. It's worked all over the world. تو اس کو ہمیں اسکیل اپ کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ دین لاسٹ تھنگ ریئلی از جو بینکنگ سیکٹر ہے, وی نیڈ ٹو ریورس جو پاکستان کی جو 90s میں جو نیو لبرلائزیشن اور پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے بینکنگ سیکٹر کی, اینڈ وی نیڈ ٹو ریپیل جو ابھی اسٹیٹ بینک اٹانومی والا بل ہوا ہے. دیر از ایبسلیوٹلی نو انسٹنس ان ہسٹری آف کوئی بھی ملک جس نے ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بینک IMF کے کنٹرول میں دے کے کسی بھی قسم کی سسٹینیبل اکنامک ڈیولپمنٹ کی ہو. نو میجر کنٹری ہیز ڈن دس. پورا ایسٹ ایشیا کی آپ مثال دیکھ لیں, جس کو ویسے کیپٹلسٹ ڈیولپمنٹ کا ایک بہت بڑا آئیڈیل کے طور پہ تصور کیا جاتا ہے. آل آف دیز کنٹریز ڈڈ دس آن دا بیکس آف ویری اسٹرانگلی ٹائٹلی کنٹرولڈ سینٹرل بینکس, جنہوں نے بینکس کو مجبور کیا کہ وہ پروڈکٹیو سیکٹرز کے اندر, لیبر انٹینسو سیکٹرز کے اندر اسمال بزنسز کو لون دیں, ایون اف یو ڈیفالٹ آن دوز لونز, بٹ اس کا جو ملٹی پلائر افیکٹ ہے, دیٹس واٹ وی نیڈ ٹو کریٹ. سو وی نیڈ ٹو ریٹرن آف ڈیولپمنٹل بینکنگ. لائک کسی زمانے میں پاکستان کا 60s تک محبوب الحق نے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بینک ہوتا تھا پاکستان کا ایک بہت بڑا, جو کہ ضیاء کے زمانے کے بعد بالکل ویکن ہو گیا. سو وی نیڈ ٹو ری بلڈ دوز کائنڈز آف فائنینشیل انسٹیٹیوشنز,
obviously built to the needs of the 21st century, جو کہ ہائی ٹیک سیکٹرز کو بھی, جو کہ ابھی ساری جو سیڈ فنڈنگ کے لیے امریکن فرمز, یہ جو وینچر کیپٹل فرمز کے پاس جاتے رہتے ہیں, why can we not finance these new startups and firms through our own resources? If the state steps in to do it, it can be done. And then obviously the last thing is about energy, کہ ہمیں جو اپنی انرجی کی پرائیویٹائزیشن پالیسی اور جو IPP پالیسی جو 90 سے جاری ہے, اس کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو فکس ڈالر کیپیسٹی پیمنٹس کا جو یہ پورا ایک ہو رہا ہے, تباہی جس سے ہو رہی ہے, اس کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمیں اپنا انرجی مکس, اینڈ دس از ناٹ جسٹ این اکنامک کویشچن بٹ اٹس ایکولوجیکل کویشچن. آپ جا کے پوچھیں ان سب تمام جو ڈیمز کے جو موومنٹ جو چل رہی ہیں, کہ ہماری جو یہ ایکسیسو ریلائنس آن بوتھ تھرمل انرجی اینڈ جو یہ جو لارج ہائیڈرو الیکٹرک پاور کے اوپر جو پورا ایمفسس ہے, اس سے ہمیں وی نیڈ ٹو موو ٹورڈز رینیویبلز فرام سولر ٹو آلسو. آئی تھنک آئی اسٹرانگلی فیل کہ نیوکلیئر از آلسو ون آف دا کی ایونیوز فار دا فیوچر. اینڈ ہاں, اینڈ دین وی آلسو نیڈ اے نیشنل پلان کہ ہم اپنا جو گرڈ ہے ہمارا الیکٹریسٹی ڈسٹریبیوشن کا, وچ از اگین ون آف دوز کیپٹل انویسٹمنٹس جس کی بات کر رہا تھا. دا اسٹیٹ نیڈس ٹو فائنڈ دا منی ٹو انویسٹ ان دیٹ گرڈ, کیونکہ آدھے سے زیادہ ہماری لوڈ شیڈنگ اس گرڈ کے اتنے پچھلے 20 سال سے کیونکہ اپ کیپ نہیں ہوئی, وہ ہماری ٹرانسمیشن لاسز کی وجہ سے ہی ہم وی آر لوزنگ ان بلینز. سو یا اسٹاپ ہیئر. ڈالر سسٹم ٹریڈ ہو رہا ہے وہ خطرے میں آ گیا ہے, تو مطلب کہ کل کو ڈالر سسٹم ٹریڈ بھی کریش ہوتا ہے تو اس پہ بھی اکانومی ہماری پہ کچھ اثرات پڑنے ہیں. ہاں, یہ بہت اچھے سوال ہے. جو سوال یہ کہ کیا کیا جا سکتا ہے, وہی آئی تھنک اٹ گوز بیک ٹو دا پریویس کویشچن کہ میرے نزدیک تو حل سیاسی اور نظریاتی ہی ہیں. اور اسینشلی ان سوالات کے گرد آپ کو لوگوں کو جوڑنے کی جو جتنے بھی فرینڈس ہیں, جو میں نے مختلف تھیمس کی بات کی ہے, ان تمام چیزوں کے اندر آپ کو اس کے گرد وہ لوگ ہیں جو اس سے متاثر ہیں, اور ان لوگوں تک پہنچنا اور ان لوگوں کو اس کے گرد جوڑنے کا سوال ہے. تو ایک کچھ انسٹنس میں تو ہم, فار انسٹنس میرے نزدیک تو پچھلے عرصے میں کچھ پروگریس ہوئی ہے. فار انسٹنس جو زمین کا سوال ہے, تو آج سے تو مطلب 10 سال پہلے تک یہ سیاسی سوال نہیں رہا تھا پاکستان میں. اکا دکا بس ایک اکاڑا کی تحریک تھی, اور وہ بھی بس کسانوں کی اپنی زمین کو کاشت کرنے کا ایک حق مانگ رہے تھے. لیکن زمین کا کہ کیا معیشت سے اس کا تعلق ہے, اور کس طرح شہروں کے اندر زمینوں کی بندر بانٹ جو ہو رہی ہے اس سے کیا نقصانات ہو رہے ہیں, تو یہ ہم نے پچھلے عرصے میں اس کو سیاسی سوال بنایا ہے. چاہے وہ یہاں پہ ہو کچی بادیوں کے اس کے گرد, یا بیریا ٹاؤن کراچی کے گرد جو تحریکیں چلی ہیں, جو اکاڑے میں ظاہر کسانوں کی ہیں, جو ڈیرہ سیگل میں جاگیرداروں کے خلاف, جو گجر نالہ, رنگی نالہ, سندھ میں پانی کے گرد جو اس طرح کی تحریکیں جو ابھی چل رہی ہے. ابھی مجھے آئی تھنک کچھ عرصے پہلے پانی کے گرد مارچ ہوئی تھی. تو یہ جو ایک فار انسٹنس زمین اور قدرتی سوال, قدرتی وسائل کا سوال, اس کو ایک سیاسی سوال بنانا آئی تھنک ایک بہت اہم ان تمام سوالات کا حل کا ایک حصہ ہونا چاہیے. کہ ہم لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ یہ کیوں یہ اس طرح کی جو ہم جو زمین کو اس کے ساتھ اس طرح جو ڈیولپ کر رہے ہیں, اور جو قدرت کو اس طرح جو استحصال کر رہے ہیں, وہ کیوں ہمارے لیے نقصان دہ, اور ہمیں اس کے متبادل کیا کرنا چاہیے. یہ ہمیں عام طور پہ نظریاتی طور پہ بھی لوگوں تک یہ کامن سینس پھیلانے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کے حوالے سے اپنا پیراڈائم بدلیں. لیکن اس کے گرد جو ہے ان تحریکوں کو جوڑنے کی ضرورت ہے. تو ہم نے مطلب پچھلے سال جو ہمارے جو لینڈ کانفرنس, ہم نے لینڈ اور ایکالوجی پہ جو کانفرنس کی تھی, اس کا بھی یہی مقصد تھا کہ جتنی بھی اس طرح کی تحریکیں ہیں, چاہے وہ زمین کے گرد ہوں, کچی آبادی کے گرد ہوں, تھر کے اندر کول کے اس کے خلاف ہوں, اور وہ بھی وہی سوال ہے کہ تھرمل پاور, ابھی تک ہم کیوں کول کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. جو گوادر کے اندر جو ٹرالر فشنگ کے خلاف جو بھی تحریک کھڑی ہوئی ہے, اسی طرح پانی کے گرد جو تحریکیں ہیں, ان تمام لوگوں کو جوڑا جائے, اور ایک نیا کمپیکٹ, میرے نزدیک تو اٹ شوڈ بی اراؤنڈ دس آئیڈیا آف اے لینڈ ریفارم ایجنڈا, آف اے لینڈ اینڈ ایکالوجی ریفارم ایجنڈا, کہ ہم, اور اس کا ہم نے کافی تفصیلی بنایا ہوا ہے. یو کین فائنڈ اٹ, اس پیپر میں بھی ہے, اور اس کے علاوہ بھی اس کی پریزنٹیشن موجود ہے کہ یہ جس میں لینڈ ویلیو ٹیکس بھی شامل ہے, لینڈ یوز کی ریگولیشن کو بدلنے کی ضرورت ہے, سیلنگز ہونی چاہیے لینڈ ہولڈنگز کے اوپر, اور یہ ساری چیزیں. لیکن یہ تبھی ہوں گی اف دیر از اے کریٹیکل ماس آف پیپل جو کہ ان سوالات کے پیچھے کھڑا ہے اور ان کو آگے ایڈوانس کرنے کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے. تو یہی آئی فیل. اینڈ اسی طرح اگر آپ صنعت کاری کی بات کرتے ہیں, تو
دنیا بھر میں جہاں بھی ڈی انڈسٹریلائزیشن کو اگر کسی ملک روکنے میں کامیاب ہوئے، کیونکہ یہ گلوبل شفٹ ٹورڈ سروسز اور ریئل اسٹیٹ اور فائنینشلائزیشن یہ تو پوری دنیا میں ہوئی ہے، لیکن کچھ ممالک نے پھر بھی اس کو ریزسٹ کر کے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ برقرار رکھی، اور وہ ہوا ہے تو وہ یونینز ہی اس کے سب سے آگے رہے ہیں. جو ٹریڈ یونینز ہوتے ہیں وہی ڈیفینڈ کرتے ہیں اپنی مینوفیکچرنگ کو کہ یہاں سے جابز نہ جائیں دوسرے ملکوں میں، ان کو وہ نہ ڈی ریگولیٹ نہ کیا جائے. تو یہ تو اسینشلی دا لیبر اسٹرگل از اے ویری کروشل پارٹ آف دا اسٹرگل فار اکنامک ڈیولپمنٹ. تو یہی آئی تھنک ہماری تھیوری آف چینج تو یہی ہے کہ جو متاثرین ہیں ان تمام بحرانوں کے، ہمارے جو معاشی بحران ہیں، ان کو جوڑ کے آپ ایک نظریاتی پروجیکٹ اور ایک نظریاتی ریڈیکل ریفارم ایجنڈا کے گرد اس کو عام کریں، اور ساتھ ساتھ پھر آپ وہی ان سیاسی اداروں کو کھولیں، طلباء یونین، ٹریڈ یونین جیسے، جو کہ ان کو آگے آنے والے وقت میں ایڈوانس کر سکتی ہے. تو دوسرا سوال تھا ڈالر کا شفٹ ہونے کا. آئی ڈو تھنک ہاں کہ اٹس اے پاسبلٹی، بٹ آئی ڈونٹ تھنک اٹس اے شارٹ ٹرم پاسبلٹی. ابھی تو مطلب وہی ہے، رشیا اور چین ہی وہ دو ملک ہیں جو کچھ نہ کچھ نان ڈالر ٹریڈ کر سکتے ہیں، اور وہ اس لیے بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی بیک بون ہے. مطلب چائنا کے پاس ظاہر ہے گلوبل اکانومی چائنا کے بغیر چل نہیں سکتی، تو وہ تو کر سکتے ہیں. لیکن پاکستان جیسی معیشت کے لیے اگر آپ ابھی ڈالر سے شفٹ کریں گے، فار انسٹنس آپ یو وانٹ بی ایبل ٹو بائی آئل، مطلب آپ کو لٹرلی تیل نہیں ملے گا اپنی معیشت کو چلانے کے لیے، آپ کو ویجیٹیبل آئل نہیں ملے گا جو آپ نے کیونکہ جن ممالک سے ہم یہ زیادہ تر چیزیں لیتے ہیں، سعودی عرب تو آپ کو یوان میں نہیں بیچے گا تیل، رائٹ، جو بھی نہیں بیچے گا. تو وہ تو سارے ممالک امریکن کیمپ میں ہی ہیں. تو اٹس ناٹ فیزیبل امیڈیٹلی پاکستان میں کہ یو موو اوے فرام دا ڈالر بیسڈ اکانومی. آئی ووڈ لائک ٹو فار اس ٹو بی ایبل ٹو ڈو دیٹ، بٹ ٹو ڈو دیٹ یو نیڈ ٹو ہیو اے پروڈکٹیو ڈومیسٹک بیس. اب پاکستان کے ابھی عمران خان بھی مطلب اینی تھنگ، فار انسٹنس آئی تھنک بڑی زبردست چیز ہے پاکستان ویئر ٹو ہیو این انڈیپینڈنٹ نان الائنڈ فارن پالیسی، اور آپ امریکہ کو ہم دکھائیں مٹھی، آئی ووڈ لو دیٹ. بٹ یو نیڈ ٹو ہیو این اکنامک بیک بون فار دیٹ. مطلب اگر آپ نے 2 مہینے بعد IMF کے آگے ہاتھ ہی جوڑنے ہیں تو کیا آپ دکھا رہے ہیں؟ مطلب ایمپٹی برواڈو ہی ہے نا. تو چائنا کر سکتا ہے، انڈیا بھی کر سکتا ہے ہم سے بہتر، کیونکہ ان کے پاس دے ہیو اے ویری اسٹرانگ اکانومی ٹو فال بیک آن. اینڈ انٹل وی بلڈ دیٹ ڈومیسٹک پروڈکٹیو سیکٹر، یہ فارن پالیسی ایڈونچرزم، اس کے یہی پھر ایونچولی کانسیکوینسز ہوں گے جو بھی ہو رہے ہیں. جی، جوڑنے کی دیکھیں کوششیں تو جاری رہتی ہیں. مطلب ہم جب بھی کچھ کرتے ہیں ہم بلاتے تو ہیں، ہم گئے بھی ہوئے ہیں ان میں سے مختلف جگہوں پہ. فشر فوک فورم جیسے ہیں وہ ہم سندھ میں ہماری پارٹی ان کے ساتھ ہی کام کرتی ہے. البتہ یہ NGO والا ایک پہلو ایک بڑا یہ آئی تھنک اہم تو ہے، کیونکہ اس سے پاکستان میں بہت ساری مزاحمتی تحریکوں کے اندر ظاہر ہے کہ NGOز کا ایک کردار ہے، اور میرے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ظاہر ہے کہیں بھی کوئی بھی مزاحمت کرتا ہے ٹھیک ہے، ہونی چاہیے جس شکل میں. اکیلے بھی آپ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہو تو ٹھیک ہے، NGO میں کہہ رہے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اوور آل یہ ایک نتیجہ تو ہے پاکستان کی جو معاشرے کی جو ڈی پولیٹیسائزیشن جو ہوئی ہے، کہ یہ کام سیاسی قوتوں کا کام ہے ویسے تو، کہ یہ سیاسی سوالات ہیں کہ مطلب پانی کا سوال، پانی کی بندر بانٹ کا سوال، اریگیشن کا سوال، اپر اور لوئر رائپیرینس کے درمیان انیکوالٹی کا سوال، انڈس ڈیلٹا کے تباہ ہونے کا سوال. یہ سیاسی سوال ہیں لوگوں کے ذریعہ معاش کا، روزگار کا. لیکن ان کو کیونکہ یہاں پہ اس طرح کی تحریکوں کو اتنا زیادہ دبایا گیا ہے اور خاص کر کمزور کیا گیا ہے، کیونکہ یہ تحریکیں کہیں بھی اگر چلاتے ہیں نا، تو دیکھیں آپ جیسے لوگ چلاتے ہیں، یونیورسٹیوں سے لوگ پڑھ کے جاتے ہیں. مطلب انڈیا میں وہ جو بڑے آدیواسیز کی جو اتنی بڑی چلی تھی، میرے اتنے ساتھی ہیں ہمارے انڈیا کے جو ادھر جا کے کرتے رہے ہیں کام. طلباء مطلب اسٹوڈنٹ یونین میں ہوتے تھے، ادھر جاتے تھے، کرتے تھے، پھر آپ جڑت بناتے تھے لوگوں کے ساتھ. تو اتنا کرٹیکل میتھس ہوتا تھا ان کے پاس کہ وہ بنا پاتے تھے. بہت ساری اس طرح کی جو تحریکیں جو لگتی جو ہیں، جو بالکل مقامی ہیں، ان کے اندر ایک بڑا اہم کلیدی کردار ایک اربن ایجوکیٹڈ سیگمنٹ کا پچھلے 30-40 سال میں خاص کر جو ہوئی ہیں. ایون اگر آپ زاپاتیستاز والی تحریک دیکھ لیں میکسیکو میں، وہ بھی ہے تو ایک انڈیجنس کمیونٹی کی اپرائزنگ، لیکن اس کے اندر ایک بڑا بنیادی کردار جو تھا وہ میکسیکو سٹی اور جگہوں کے نوجوان جو تھے وہاں پہ جا کے یونین سے جا کے وہاں پہ انہوں نے کام کیا اور انہوں نے وہاں پہ تنظیمیں بنائیں. اور تو یہ ہمارا آئی تھنک ان طریقوں کے درمیان جڑت کم ہونا، یہ ایک براڈر ڈی پولیٹیسائزیشن کا جو ہمارا مسئلہ ہے اس سے، کیونکہ ہمارے پاس وہ کرٹیکل ماس نہیں ہے ان لوگوں کی
جو کہ یہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, وہی لوگ ہیں مطلب جو یہاں پہ کام کر رہے ہوں گے اسلام آباد میں یا لاہور میں, وہی لوگ شاید ایک دو اور ہوں جو جا کے ان تحریکوں میں جائیں گے, یا ادھر کے شاید لوکل مقامی اور اس طرح کے بھی چند لوگ ہوں گے, لیکن وہ انجنز نہیں ہیں نا جو پرووائڈ کرتے ہیں مین پاور ان چیزوں کے لیے. تو وسائل محدود ہیں, افرادی قوت محدود ہے, اسی لیے وہ ظاہر ہے ابھی اس کے لیے کوشش جاری رہے گی. ابھی اگلے بھی ہم جولائی اگست میں کریں گے پھر سے کانفرنس, انہیں تمام کو ساتھیوں کو ہم بلائیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم کوئی اس کا ایک ان سوالات کے گرد کوئی الائنس بنانے کی کوشش کریں, خاص کر زمین اور اس سے جو جڑے ہوئے سوال ہیں. لیکن الٹیمیٹلی یہ تبھی ہوگا اف وی کین ان لاک دوز ویز ان وچ مور پیپل کم ان ٹو دس پالیٹکس, کہ تاکہ یہ کام ڈسٹریبیوٹ ہو سکے. منی سرکولیشن کس میں چلتی ہے عموماً؟ اٹ گیٹ سرکولیٹڈ ان یوزلی ادر لینڈ, مطلب دوسری ہی سو مچ بیکاز, اور یہ ایک دنیا بھر میں یہ مسئلہ فیس کرتے ہیں. دے آر پالیسیز دیٹ ہیو بین ڈیزائن اسپیسیفکلی فار دس, کہ اگر جو ہے اف دے آر نو اسٹرکٹ لینڈ یوز ریگولیشنز رائٹ, تو آپ کے لیے زمین کو امپروو کرنے کا انسینٹیو نہیں ہوتا. اینڈ دیٹ اسینشلی از دا پرابلم. اٹس ناٹ کہ کوئی زمین کی خرید و فروخت ہو اور لوگ بیچیں اور اٹس اے کویشچن اور اس سے منافع کمائیں. اٹس اے کویشچن آف کہ people prefer to hold the land and not improve it. کہ وہ ایک وسائل ہے. اور دیکھیں زمین کا ایک یہ بڑا ایک اہم مسئلہ ہے کہ اٹس اے فائنائٹ ریسورس. زمین آپ پیدا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو سملرلی جس طرح آپ جو ہے آپ انسان بھی جو ہے نا, اب یہ نہیں ہے کہ آپ مارکیٹ کے لیے پیدا کر سکتے ہیں, مطلب وہ اتنے ہی گیون ہوتے ہیں. یو ہیو ٹو ورک وتھ وٹ یو ہیو. تو اگر آپ زمین کو کموڈٹی کے طور پہ ٹریڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں نا, مطلب جس طرح یو کین ناٹ ٹریٹ اٹ لائک پیس آف پیپر کہ آپ بنا لیں گے نیا, یا لائک اے فون کہ نیا بن جائے گا اور بیچ دیں گے. ایونچولی جو ہے اٹ ول, آپ کے مضافات ختم ہو جائیں گے اینڈ یو ول نیڈ ٹو ایکسپینڈ فردر. تو ایک تو یہی مسئلہ ہے کہ اٹ کنٹینیوز ٹو ایڈ ٹو دا سپلائی آف ریئل اسٹیٹ لینڈ وداؤٹ نیسسرلی یوزنگ دیٹ سیم منی ٹو ایکچولی ڈو سم تھنگ ود دیٹ لینڈ. تو اٹس ناٹ اے کویشچن آف کہ سرکولیٹ پیسے نہیں ہوتے, بالکل ہوتے ہیں, کوئی تو ویلیو ایڈیشن ہوتی ہے اکانومی میں. لیکن اگر اس کا اپرچونٹی کاسٹ کی بات ہے نا, اگر وہی پیسے اگر آپ وہ زمین 10 پلاٹ لینے کے بجائے اگر آپ 4 پلاٹ لیتے اور باقی پیسوں سے آپ اس کے اوپر کوئی لگاتے, کوئی فیکٹری لگاتے اور اس کے اندر کوئی آپ لوگوں کو ہائر کرتے اور اس جو کموڈٹی بنتی ہے اس کو ایکسپورٹ کرتے, تو اوور آل جو ویلیو ایڈیشن اس سے ہوتی ہے اکانومی میں, وہ اس صرف پلاٹ کی جو آپ کو جو کیپٹل گینز ملیں گے اس سے کہیں زیادہ اس کے ملٹیپلائر افیکٹس ہوں گے. سو اٹس اے کویشچن آف ریئلی اٹس اے کویشچن آف اپرچونٹی کاسٹ. یہ بات تو ٹھیک ہے کہ مطلب ایک سائزبل حصہ ہے معاشرے کا جو کہ از ایبل ٹو جنریٹ اے لاٹ آف انکم فرام ریئل اسٹیٹ رائٹ. پراپرٹی ڈیلرس کا تو بوم ہوا ہے پچھلے 10 سال میں, ہر کوئی دوسرا بندہ فائل اینڈ ٹریڈ کرتا ہے. لیکن اب دیکھیں, اب وہ پراپرٹی ڈیلر نے فار انسٹنس اسی طرح فائل ٹریڈ کر کے بڑے پیسے کما لیے, 50 لاکھ روپے کما لیے ایک سال میں, ٹھیک ہے, اس کی آمدن ہوگی. اب اس سے یہ ہوتا ہے کہ معیشت کے اندر ڈیمانڈ بھی بڑھے گی, ٹھیک ہے نا. وہ اب اس بندے نے اتنے اگر پیسے کما لیے ہیں, اب اس بندے کے پاس اتنا ڈسپوزیبل انکم آ گئی ہے, اب وہ کہے گا مجھے ٹی وی لینا ہے, مجھے کوئی گاڑی لینی ہے, مجھے کوئی جا کے شاپنگ کرنی ہے. ٹی وی وہ لے گا سیمسنگ کا, گاڑی وہ لے گا ہونڈا کی, جا کے شاپنگ کرے گا وہ مارکس اینڈ اسپینسر کا, ٹھیک ہے. وہ ساری چیزیں آئیں گی ڈالر سے جو اس نے, لیکن پیسے جو جنریٹ کیے ہیں وہ تو ایک اسی زمین کو بیچ کے ایک روپے اس کو اوپر ملے ہیں. تو ایون وداؤٹ اینی تھنگ ہیپننگ نا, ایون اف یو فارگیٹ اباؤٹ دی اپرچونٹی کاسٹ, simply generating value through capital gains will enhance demand without actually enhancing your productive capacity, which is again another drain of the economy. اور ہو بھی یہی رہا ہے نا. جب بھی فار انسٹنس مشرف کا بوم ہوا, مشرف کا لوگ بڑا کہتے ہیں نا مشرف کے زمانے بڑی خوشحالی تھی. اسینشلی مشرف کا ایک کنزمپشن بیس ریئل اسٹیٹ بوم تھا. it was probably the first major real estate boom پاکستان کی. پہلے بھی ہوئے ہیں لیکن اتنے بڑے پیمانے پہ نہیں. اور ریئل اسٹیٹ کی جو قیمتیں تھیں وہ مشرف کے زمانے میں 300-400 گنا بڑھی. اگر آپ نے 2002 میں کوئی پلاٹ لیا 50 لاکھ کا, تو آپ اس کو آپ نے 5 کروڑ میں اگلے 2-3 سال میں بیچا ہوگا کافی لوگوں نے.
تو بڑا کمائی ہوئی ایک طرح سے. گروتھ بھی فگرز میں بھی وہ شامل ہو جاتے, ظاہر ہے ایسٹ ویلیوز بڑھتی ہیں, گروتھ تو ہوتی ہے, لیکن وہ ساری کی ساری گروتھ یہ ایسٹ ببلز پہ تھی, اور اس سے ڈیمانڈ بڑی, بہت بڑی, اور امپورٹس پھر بہت زیادہ بے تحاشا بڑھنا شروع ہوئی, سروس سیکٹر کی گروتھ بہت زیادہ ہونا شروع ہوئی. تو اس سے یہی ہوا ایونچولی, جب تک مشرف گیا تو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ وہی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اگلی جو آئی تو کشکول لے کے IMF کے پاس کہ ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے, کیونکہ ساری کمائی ہو رہی تھی انہی لوکل سروس, ریٹیل, ریئل اسٹیٹ کے سیکٹرز میں. تو اسینشلی یو نیڈ ٹو انویسٹ ان پلیسز جو کہ آپ کو یو کین ایکسپورٹ دیم, دیر آر ٹریڈیبل کموڈیٹیز جو کہ آپ کو وہ ذرائع مبادلہ کما سکیں. کیونکہ لیکن میں یہ نہیں کہ میں بہت زیادہ یہ ہوں کہ بھائی ایکسپورٹس ہی ہونی چاہیے ہر چیز, اوبویسلی دیر آر ادر تھنگس, بٹ آپ کی امپورٹس کا کوئی حل, مطلب آپ یو آر ناٹ گوئنگ ٹو بی ایبل ٹو اسٹاپ امپورٹنگ سو مینی آف دیز تھنگس. آپ کا جو بلک آف دی امپورٹ بل ہے نا, آپ اس کا کچھ کر نہیں سکتے. اٹس گوئنگ ٹو ہیو ٹو بی دیئر. یو کین ناٹ اسٹاپ امپورٹنگ آئل, یو کین ناٹ اسٹاپ امپورٹنگ اے لاٹ آف دا فوڈ دیٹ یو نیڈ, کیونکہ آپ فوڈ سیلف سفیشینٹ بھی نہیں ہیں. یو کین ناٹ اسٹاپ امپورٹنگ پام آئل, جس سے آپ کی جو ساری جو کھانا بنتا ہے, وی امپورٹ سم تھنگ لائک $7-8 billion ورتھ آف پام آئل. اسی طرح کی اور بہت ساری مشینری, ٹیکنالوجیکل چیزیں, گاڑیاں, بہت ساری چیزیں دیٹ وی سمپلی ہیو ٹو. دا اسپلٹ سائڈ آف دس از اوبویسلی کہ ہمیں اوور ٹائم وی آلسو ہیو ٹو ورک آن بلڈنگ ویلیو چینس, کہ مطلب یو ہیو ٹو فگر آؤٹ کہ اگر ہم کوئی فار انسٹنس ہم گاڑیوں کا جو ایک بہت بڑا ہے, پاکستان میں اسمبل ہوتی ہیں گاڑیاں, رائٹ, ہم باہر سے پارٹس لاتے ہیں اور یہاں پہ اسمبلی ہوتی ہے, لیکن اسینچلی موسٹ آف دا مینوفیکچرنگ پروسیس, پرزوں کا بننا اور ان کی ویلڈنگ ہونا اور وہ ساری چیزیں وہ باہر ہوتی ہیں چائنا میں اور ممالک میں, تو اس سے پھر بھی ہمیں ڈالروں میں خریدنا پڑتا ہے. تو ایونچولی واٹ وی نیڈ ٹو گیٹ ٹو ورڈز از کہ دی انٹائر پروڈکشن پروسیس جو کہ باہر ہو رہا ہے اسمبلی سے پہلے, وہ ہمیں پاکستان میں اس کی ویلیو چین بنانے کی ضرورت ہے, تاکہ وہ پرزے بننے, اس کے نٹ بننے, اس کے دروازے بننے, اس کی اسٹیئرنگ بننی, اس کی اسکرین بننا, وہ ساری کام یہاں پہ ہو سکیں. اینڈ اوبویسلی دیٹ ریکوائرز انفراسٹرکچر, دیٹ ریکوائرز ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ, دیٹ ریکوائرز ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ. تو دین یو کین گیٹ ان ٹو اے پوزیشن ویئر یو کین ایکچولی ہیو سم پروڈکٹیو سیکٹرز. لیکن وہی ان ریلیشن ریئل اسٹیٹ از سمپلی, even if it does generate some income, some value, but in comparison to other sectors, it's actually taking away from a lot of things. ہاں, and one last thing, اس کا اور بھی ایک اثر ہوتا ہے, سیونگس. آپ کو پتہ ہے سیونگس کیا ہوتی ہیں, کہ جو آپ ہر سال جو آمدن سے آپ کے جو بچ جاتا ہے وہ آپ رکھتے ہو. تو منی سرکولیشن تب بڑھتی ہے when there are high levels of financial savings, right? کیونکہ بیسکلی اگر آپ سیونگز ہیں, اور یہ تمام ہی اسٹیجوں میں یہی ہائی لیولز آف فائنینشیل سیونگز, مطلب کہ آپ کہ اگر آپ کو پیسے بچتے ہیں تو آپ بینک میں ڈالتے ہو, رائٹ, اینڈ آپ کے بینک ڈپازٹس ہیں, ان کے اوپر آپ کو انٹرسٹ کما رہے ہو, جو بھی ہو رہا ہے پروفٹ کما رہے ہو, بٹ دیٹ از اسینشلی دا پول فرام وچ بینکس دین سرکولیٹ منی انٹو دی اکانومی فردر. کہ آپ کا جتنا ڈپازٹ پورٹ فولیو بڑا ہوگا اتنا زیادہ آپ لینڈنگ پورٹ فولیو بھی بڑھا سکتے ہیں. تو پاکستان میں یہ ایک بہت شدید مسئلہ ہے کہ پیپل ڈونٹ سیو ان بینکس. سو منی سرکولیشن اس سے لمٹ اس طرح سے بھی ہوتی ہے, کیونکہ اور یہ ایک گراف بھی ہے, بلکہ بڑا اچھا گراف ہے, لک ایٹ اٹ. یہ بار چارٹ نظر آ رہا ہے آپ کو, یہ سو دس از دا فائنینشیل سیونگز ایز اے پرسنٹیج آف ٹوٹل سیونگس. کہ مطلب اگر آپ کی ٹوٹل سیونگز ہے کہ میرے پاس ایک پلاٹ ہے, ایک کوئی جولری ہے, اور ایک میں نے بینک میں پیسے رکھے ہوئے ہیں, تو پاکستان میں نا تقریباً اپ ٹل 2002 فائنینشیل سیونگز ور سم تھنگ لائک 40% آف ٹوٹل سیونگز. کہ اگر آپ کا کوئی ٹوٹل آپ کی سیونگز کروڑ کی ہیں تو اس میں سے 40 لاکھ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں پڑے ہے, باقی بھی آپ کی شاید جولری ہو 20%, کوئی آپ کا 20 لاکھ بانڈ ہو, 20 لاکھ کوئی پلاٹ لیا ہوا ہے آپ نے, ایسا کچھ. اس کے بعد مشرف کی ریئل اسٹیٹ بوم ہوئی, ٹھیک ہے نا, 2002-03 میں. اس کے بعد یہ بار چارج دیکھیں ہم نیچے گرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو فائنینشیل سیونگز اس کے بعد پلمٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں, کیونکہ پیپل ٹک دیئر منی آؤٹ آف بینکس اینڈ دے باٹ پلاٹس. اینڈ عموماً کیونکہ ٹیکس اوائڈ کرنا ہوتا ہے ریئل اسٹیٹ میں, خاص کر پاکستان میں, تو وہ آف دا بکس ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں نا, تو لوگ بینکوں سے نہیں دیتے عموماً, کیش کی ٹوکریاں دیتے ہیں. تو آپ لٹرلی بینک سے پیسے نکال کے آپ جو ہے یو پٹنگ اٹ آل ان لینڈ. سو
this is on multiple levels it creates problems for the economy. So اس کا سے انویسٹمنٹ کو ریڈائریکٹ کرنے کے بجائے کوئی چارہ ہے نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے ریئل اسٹیٹ ختم ہو جائے. اس کا مطلب میک پیپل بلڈ, اسٹاپ پیپل ہولڈنگ, میک پیپل بلڈ. آپ پلازے آپ نے بنانے ہیں, آپ نے گھر بنانے ہیں, آپ نے کوئی فیکٹری لگانی ہے, بٹ اسٹاپ جسٹ یوز ہولڈنگ لینڈ وداؤٹ ڈوئنگ اینی تھنگ. پروڈکٹیوٹی کا مسئلہ ہے, اور وہ پروڈکٹیوٹی کیوں نہیں بڑھی؟ کیونکہ پاکستان کی ریاست کی ایک پرٹیکولر کیریکٹر ہے, اور اس ریاست نے بار بار ایسے فیصلے کیے ہیں جس کے نتیجے میں ہم اپنی پیداواری صلاحیتوں کو نہیں بڑھا سکے. تو اگر کرنی ہے جو باقی ممالک کا جو سکسیزفلی کر پائے ہیں, تو اس کی یہی اس طرح کی کچھ بنیادی پارٹس ہیں. آپ کو لینڈ ریفارم کرنا پڑے گا, زمین سے کیپٹل کو پروڈکٹیو سیکٹرز کی طرف ڈالنا پڑے گا. اس کو آپ کو کوئی سسٹینیبل, ایکولوجیکلی سسٹینیبل, لیبر انٹینسو فارم آف انڈسٹریلائزیشن کو آپ کو ڈیولپ کرنا پڑے گا. اور اس کے ساتھ آپ کو بینکنگ اور فائنانس کو ریگولیٹ کر کے ان پروڈکٹیو سیکٹرز کے اندر لینڈ کروانا پڑے گا. اور آپ کو اپنی انرجی کے اندر پرائیویٹائزیشن اور نیو لبرلائزیشن کو روک کے ایک سسٹینیبل انرجی مکس کی طرف جانا پڑے گا, جس کے اندر انرجی انفراسٹرکچر میں بھی انویسٹمنٹ کرے ریاست. اور آپ کو آپ کی جو لیبر ہے, جو لیبر فورس ہے, اس کی تعلیم میں, صحت میں, نیوٹریشن میں, ورکنگ کنڈیشنز میں آپ کو ریاست کو انشور کرنا پڑے گا کہ وہ اس طرح کے ہوں کہ وہ کچھ پروڈکٹیولی کر سکیں. اینڈ یو ہیو ٹو اوپن دا ڈورز ان یور ایجوکیشن سسٹم اینڈ دا ورک فورس فار سائنس اینڈ کریٹیکل تھنکنگ, تاکہ ایکچولی لوگ کچھ 21ویں صدی کی ایک معیشت کے اندر ہم ایک کمپیٹیٹیو ایک اکانومی بنا سکیں.